بھائی میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو عید میلاد ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ایک عید الفطر ہے جو رمضان کے بعد ہے، اور ایک عید الاضحیٰ ہے انشاءاللہ جو حج کے بعد آئے گی۔ اس کے علاوہ اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے کسی عید کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ اور اسی طرح یہ عید میلاد جو ہے اس کا اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ اجماع صحابہ سے۔ باقی کوئی محبت کے دعوے کرتے وہ جھوٹے دعوے ہیں۔ صحابہ سے زیادہ محبت تو نہیں ہے نا ہمارے دلوں میں۔ جب صحابہ نے نہیں منایا تو ہم کون؟ علماء دیوبند جو ہیں الحمدللہ انہوں نے ہر دور میں حق و باطل کے مارکے میں ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے۔ وہ سیاسی میدان ہو، وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، وہ عظمت صحابہ کا مسئلہ ہو، وہ قرآن کی حقانیت کا مسئلہ ہو، وہ صحابہ کے معیار کا مسئلہ ہو، وہ بی بی عائشہ کی عصمت کا مسئلہ ہو، وہ انبیاء کے ہر مسئلے میں الحمدللہ انہوں نے ہمیشہ اعتدال کا دامن پکڑا ہے۔ نہ افراد ہے نہ تفرید ہے۔ باقی انسان ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ شوال میں عمرہ کیا ہے۔ مکے کے رہنے والے جو ہیں ان کو اشہر حج جو ہیں یعنی شوال، ذوالقعدہ، اس میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کریں گے تو امام حنیفہ فرماتے ہیں ان میں دم پڑے گی کہ انہوں نے کیوں زیادتی کی، کیونکہ باقی ہے تمتع والا عمرہ۔ وہ تمتع اور قران تو ہوتا ہی ان کے لیے ہے جو باہر سے آتے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، مکے میں رہنے والے یا حدود حرم میں یا میقات کے اندر جیسے جدہ ہے، جموم ہے، یہ سب حج افراد کریں گے، ان کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء کہتے ہیں کر لیا ہے تو بس ایک بکری دے، یعنی ان کے نزدیک وہ بکری تمتع کی ہو جائے گی، اور امام حنیفہ فرماتے ہیں نہیں ہو، جرمانے کی ہو۔ مکے میں رہنے والے اگر مدینہ منورہ جائیں تو واپسی پہ احرام لازمی ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میقات ہے۔ یہ وہ میقات ہیں جو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے مقرر کیے ہیں، اور حضور پاک رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بغیر احرام کے تشریف نہیں لے آئے، ہمیشہ احرام باندھ کے آئے ہیں۔ الا فتح مکہ، مکہ فتح ہونے کے موقع پر حضور نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، احرام نہیں باندھا، تو وضاحت فرما دی کہ ان اللہ رخص لی، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے۔ اگر کسی آدمی کے دم پڑ جائے اور اس کے پاس رقم نہیں ہے کہ دم دے سکے، ایک تو میرا بھائی ضروری نہیں کہ آپ جلدی دیں، جب اللہ آپ کو پیسے دے دے ادا کر دیں، اور دوسرا حل یہ ہے کہ 10 روزے رکھ لو تو پیسے بھرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مسجد جیرانہ سے عمرہ کریں تو ٹھیک ہے، مسجد عائشہ سے کریں تو ٹھیک ہے، دونوں عمرے ہیں، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ افضل ہے، اور امام شافعی کے نزدیک جیرانہ افضل ہے۔ اللہ سب پہ رحمت کے، میں نے عرض کیا تھا کہ سارے امام جو ہیں وہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اب امام شافعی فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے افضل ہے، وجہ کیا؟ وہ کہتے ہیں جیرانہ سے تو خود حضور پاک نے عمرہ کیا ہے نا، تو لہذا جب حضور نے عمرہ کیا ہے تو وہ جگہ افضل ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں حضرت وہ فعل رسول ہے اور یہ قول رسول ہے، فعل سے قول جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے،
وہاں تو حضور اتفاق سے تھے اور اگر نہ ہوتے تو نہ کرتے. تو فعل سے ایک حدیث فعلی ہے ایک قولی ہے تو قول والی افضل ہے. اب حضور نے ہمیں حکم دیا کہ بیٹھ کے استنجا کرو لیکن کھڑے ہو کر بھی آپ نے کیا تو فعل تو ثابت ہے لیکن سنت نہیں. سنت وہ ہے جو حکم دیا ہے. اس لیے امام صاحب کے نزدیک مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا افضل ہے. تو آپ کو جہاں سے موقع ملے آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑیں. جیرانہ سے ملے کریں, مسجد عائشہ سے موقع ملے کریں, اور اسی طرح عرفات سے جا کے احرام باندھنے عمرہ کریں, ذوالحلیفہ سے جا کے جہاں سے موقع ملے ہمت کریں, وقت ہے اسے فائدہ اٹھائیں. لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو عمرہ آپ کرتے ہیں اس سے طواف کرنا زیادہ افضل ہے. یعنی اگر آپ نے 2 گھنٹے عمرے میں لگائے ہیں اور 2 گھنٹے میں یہاں تم 4 طواف کر دو یہ زیادہ افضل. میں بھی راضی ہوں, لڑکی بھی راضی ہے, گھر والے راضی ہے, میرے گھر والے راضی نہیں ہیں. بہرحال اس کے اب یہ تمہاری اپنی مرضی ہے, تم جانو تمہارے گھر والے جانو, یہ کیا مسئلہ ہے. بہرحال اگر تم باحیا اولاد ہو تو ایک عورت کے لیے ماں باپ کو نہ ٹھکراؤ. باقی شادی تم کر سکتے ہو, ماں باپ کا کیا ہے, ماں باپ تو تمہیں اور بھی مل جائیں گے نا کرائے پر. لیکن یہ لڑکی تو پھر موقع چلا گیا تو نہیں ملے گی. اللہ کے بندے والدین کے حکم کی تعمیل کرو, اگر وہ فرماتے ہیں نہ کرو تو نہ کرو. حضرت ابراہیم جب تشریف لائے تھے مکہ میں تو حضرت اسماعیل کے گھر میں اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آئے تھے. حضرت اسماعیل گھر میں نہیں تھے تو ان کی بیوی تھی, پوچھا کہ یہ نہیں بتایا میں کون ہوں. نہیں اسماعیل انہوں نے کہا جی اسماعیل شکار پہ گئے ہیں. اچھا اس زمانے میں شکار یہ تو نہیں ہوتا تھا گھنٹے کے بعد واپس آئے, وہ تو جاتے تھے اور تیر کمان کئی دل لگ جاتے تھے. تو نے فرمایا اچھا تم لوگوں کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے. اور میں کہا بزرگوں کیا پوچھتے ہو, بڑی تنگی ہے. وہ شکار کر کے کوئی پرندے شرندے لے آتے ہیں, کبھی مل گئے کبھی نہ ملے, تو یا پھر زمزم کا پانی ہے اور تو یہاں کچھ ہے نہیں, ہم بڑے تنگ ہیں. انہوں نے فرمایا اچھا جب تمہارا خامند واپس آ جائے تو انہیں کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے وہ سلام بھی کہہ رہے تھے اور یہ پیغام بھی دے دینا کہ غیر اتبت بابک, اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل ڈالو. حضرت ابراہیم اسماعیل جب واپس آئے تو پوچھا کہ وہ کون. انہوں نے کہا ایسے ایک بزرگ تھے, شکل خدا کی بندی ہو تو میرا باپ تھا. انہوں نے کہا اچھا تمہیں کچھ کہا بھی. انہوں نے کہا پوچھا تھا کہ کیسے گزر بسر ہے. میں نے کہا بڑی تنگی ہے. تو انہوں نے کہا کہ خامن جب آئے کہہ دینا غیر اتبت بابک. انہوں نے کہا میرا ابا مجھے حکم دے گیا میں تمہیں طلاق دوں. الے کی لیا جاؤ میں تمہیں طلاق دوں. جب باپ نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. ان پہ تو عشق کا بھوت سوار ہے نا, اس لیے ان کو نہ باپ نظر آتا ہے اور نہ ماں نظر آتا ہے. ویسے اس کا بہترین علاج یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ 2 اچھے نوجوان مشٹنڈے بلا کے اس کو باندھ کے صبح شام 3-4 دن تر مارے نا, 3-4 دن میں انشاءاللہ عشق نکل جائے گا. عشق ایسے بھوت ہے 5 منٹ رکتے ہیں سارے. کوئی گناہ گار نہیں ہوگا جہاں اس لڑکی کو تم سے اچھا شوہر مل جائے گا اور تمہاری تو پہلے شادی ہے, ورنہ جہاں والدین کہیں وہ کرو. آج بچے یا نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی وہ دل سے سوچتے ہیں, والدین عقل سے سوچتے کہ کہاں رشتہ مناسب ہے کہاں نہیں. کہتے جی کشمیر میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں, یہ تو تاریخ آدم ہے. آدم کا بیٹا شہید نہیں ہوا, حابیل نے اپنے بھائی کو نہیں کہا. یہ تو نظام عالم ہے. لیکن بہرحال ہر مسلمان کے دل میں کشمیریوں کے لیے, فلسطینیوں کے لیے, شامیوں کے لیے, سب کے لیے درد ہونا چاہیے. کچھ نہیں کر سکتے, دعا تو کر سکتے.
باقی جو آپ کہتے ہیں نا جی کہ حکومتیں کچھ نہیں کر رہی، حکومتیں کیا کریں گی جناب؟ مجھے وہ ذرا طریقہ تو سمجھاؤ کہ حکومتیں یہ وہ بھی بس بیان دے دیتے ہیں، اقوام متحدہ کو کہہ دیتے ہیں، بڑے بڑے فورم پہ مسئلہ اٹھا لیتے ہیں، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جب بھی کسی مسلمان نے کوشش کی ہے تو کافروں کے بعد اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ انہیں ضرب لگائی کہ تم تو بچانے گئے تھے نا 200 کو، انہیں تمہارا 2000 مار ڈالا۔ اس کا واحد علاج ہے جو میں نے عرض کیا تھا نا، یہ مہربانی کر کے میڈیا کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، فیس بک کے جو بھی آپ کے وسائل ہیں، کہ ہر مسلمان جو ہے وہ ان کے مال کا بائیکاٹ کرے کہ میں نے میڈ ان انڈیا نہیں دیکھی، بس ہر مسلمان کوئی چیز ان کے ملک کی نہ خریدے۔ آپ 6 مہینے یہ بائیکاٹ کریں، دیکھیں گے کیسے سارے مسئلے ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ جب ایکسپورٹ رک جائے گی، جب کوئی مال نہیں لے گا، بندروں پہ پڑے رہیں گے، ڈھیر لگ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، تو عقل آ جائے گی۔ ہندو جو ہے نا وہ پیسے کا ہے، اس کو جب تک پیسے کی مال نہ ملے وہ قابو نہیں آتا۔ کچھ نہ کریں آپ، ہر مسلمان صرف یہی فیصلہ کرے اچھا جی یہ کہ اور میں نہیں استعمال کرتا، اور یار وہاں کا چاول بہت اچھا ہے، حالانکہ وہ وہاں کا نہیں ہے، وہ پاکستان کا چاول ہے۔ بدقسمتی سے تمہاری کمپنیاں لوگوں سے دھوکہ کرتی ہیں تو تمہارا اعتبار کوئی نہیں کرتا۔ وہی تک چاول جاتا ہے دبئی میں، وہ اپنی بوریوں میں ڈال کے مہر لگا کے بھیج دیتے ہیں کہ ان کا ہے نہیں بھاؤ، تمہارا ہے، لیکن تمہارا ماشاءاللہ اتنا باہر اعتماد ہے کہ تمہارا نام لکھا ہو کہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تم نے اپنا وقار بلند کیا ہوا ہے نا جی۔ حضور پاک کی تو 11 نکاح تھے لیکن 9 شادیاں تھیں۔ خلفائے راشدین نے کبھی 4 سے زیادہ نہیں کی۔ آج کل لوگ دوسری شادی کو عیب سمجھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ تو عیب نہیں سمجھتے، لیکن قرآن کا حکم بھی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی ٹھیک ہے، اور اگر عدل کر سکو تو کوئی جھگڑا نہیں۔ اور ہمارے ہاں تو ہندو تہذیب ہے نا، تو اس میں تو دوسری شادی گناہ ہے، حرام ہے، لہٰذا ہمارے مسلمان تو نہیں کرتے نا، ورنہ قرآن نے منع نہیں کیا ہے تم 1 شادی کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، مل کر یمین رکھو، لیکن عدل شرط، انصاف شرط۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی کو لے کر حج پہ آ رہے ہو، عمرے پہ آ، دوسری بیچاری گھر پہ پڑی ہو، اس سے بہتر ہے پھر وہی ایک ہی کافی ہے، اس کی جو سزا ملے گی نا وہی کافی ہے، 2 کی سزا نہ بھگتو۔ وہ ہمارے ایک دوست سے سناتا تھا جی، ایک آدمی نے دوسری شادی کر لی، تو اب ان دونوں بیویوں نے اتفاق کر لیا، وہ جب بیٹھے نا جو ایک آ کے اس کے سفید بال نکالنے شروع کرتے کہ یہاں سفید بال کھڑا ہے، یہاں کھڑا ہے، اچھا نہیں لگتا، تمہاری جوانی خراب ہوتی ہے۔ اس نے دوسرے نے سوچا اس نے تو سفید بال نکالے، میں اس نے سیاہ نکالنے شروع کر دیے تھے، 1 ہفتے میں بٹیرا بنا کے بٹھا دیا ماشاءاللہ، ایک سفید نکالے، ایک سیاہ نکالے۔ میرے باپ نے پہلی بیوی کو طلاق دی، دوسری شادی کی، مرد سے ایک لڑکی ہوئی، آپ کے باپ دوسری بیوی سے ہوں، آپ شادی نہیں کر سکتے، جو باپ کی مدخولہ ہو اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی پاکستان سے ویزے پہ آیا ہے، جدے میں ہے، 2-3 دن سے جدے، اب وہ طائف جائے گا، پھر مکے سے ہو کر اگر گزرے گا، کوئی وہ آیا ہی جدے کے لیے، آیا ہی کام کے لیے، عمرے کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے۔ میں پتہ نہیں زکات کے مہینے میں آیا،
کیا، قربانی نہیں کی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں پہلی دفعہ آیا تھا، بہرحال تمہارا حج افراد تھا تو تم نے بکری دینی ہی، صرف حج کی نیت تھی، اگر عمرہ کر کے پھر حج کیا تھا تو پھر بکری ضروری ہے۔ اب آپ کے ذمہ ایک نہیں دو ہو گئے، ایک تمتع والی، ایک جرمانے والی۔ بعض اوقات کفری الفاظ نکل جاتے ہیں، نکاح ٹوٹ جاتا، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن فوراً استغفار کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فوراً کلمہ شریف دہرائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے مرحوم کے لیے عمرہ کیا ہے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنا نہ کرو۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں کیا رائے ہے؟ 2-3 دن ساتھ لگا کے دیکھ لو، اچھے کام ہو تو لگ جانا، برا ہو تو چھوڑ دینا، بس رائے کی کیا بات ہے، تجربہ کر دو نا۔ 1 ہفتہ 4 دن 10 دن ساتھ رہو بھی، کیا وہ چوری سکھا رہے ہیں، جیب کاٹنا سکھاتے ہیں، ڈاکہ مارنا سکھاتے ہیں، گالیاں دینا سکھاتے ہیں، لڑائی جھگڑا سکھاتے ہیں، یا نماز روزہ سکھاتے ہیں؟ دیکھ لو، اچھا لگے ٹھیک ہے، برا کام ہے تو چھوڑ دو۔ مرد عورت رمضان کے روزے میں جب کپڑے اتار کے ایک دوسرے بدلنے لگا تو اس نے جماع نہیں کیا لیکن نزول ہو تو اس کے لیے روزہ ایک روزہ کفارے کے طور پہ جو چھوڑا ہے وہ روزہ تو ختم ہو گیا، بعد میں روزہ رکھا۔ اگر ایک آدمی حج کی نیت سے آتا ہے، 8 ذی الحجہ کو ایئرپورٹ پر اترے، کوئی عمرہ لازمی نہیں، وہی 8 سے حج افراد کا احرام باندھ کے سیدھا مینا چلا جائے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش یہی کرو کہ بلا وجہ قسم نہ کھانی پڑے، لیکن سچے ہو تو 1,00,000 دفعہ کھاؤ۔ اگر حرم میں کام کرنے والے 8 ذی الحجہ کو نیت سے ڈپٹی کے بعد حرم سے احرام باندھ کے بنا چلے، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں۔ جمعہ والے دن 12 بجے اذان ہوتی ہے تو ان سے جا کے مسئلہ پوچھیں گے 12 بجے کیوں ہوتی ہے، پہلی اذان یا دوسری؟ اصل اذان تو وہ ہے جب امام آ کے بیٹھے گا تو اذان ہوگی، یہ تو اعلام ہے۔ میرا بھائی جیل میں ہے، اللہ پاک ہر بے گناہ کو رہائی عطا فرمائیں، اس سے کہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل وہ زیادہ پڑھے، کیونکہ وہ جیل میں ہے، وہ دکھی دل سے پڑھے گا۔ تو جب آدمی دل سے پڑھتا ہے نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، تو مضطر کی پریشانیاں دور کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ بہرحال میرا بھائی کوئی ایک لڑکی تو کافروں کی قید میں نہیں، ہزاروں کی تعداد، ہزاروں۔ حرم کے اندر عورتیں ایک دوسرے کی تصویر بناتی ہیں، بالکل ناجائز ہے حضرت۔ اب تو غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ راجہ داہر ہندو تھا جس نے سندھ پہ حکومت کی، مسلمانوں کی 3 لڑکیاں بڑی خوبصورت تھیں، اغوا کر کے جب اس کے پاس آئیں تو اس نے اپنے حرم میں داخل کر لیں اور زبردستی ان سے زنا بھی کرتا تھا، اسی لیے رکھی تھی۔ ان کو موقع ملا تو انہوں نے ایک پھٹے پرانے خط پہ، کاغذ پہ خط لکھا۔ اس وقت جو گورنر تھا وہ حجاج بن یوسف تھا، اس کو خط لکھا کہ ہم مسلمان لڑکیاں ہیں اور یہ ہندو راجہ ہے اور ہر رات ہمارے ساتھ زنا ہوتا ہے، ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں جو ہماری عزت کی حفاظت کرے۔
حجاج نے فوراً محمد بن قاسم کو بلایا. محمد بن قاسم اس کا بھتیجا بھی تھا، داماد بھی تھا، اور عمر بھی 16 سال تھی. اور کہا کہ فوج لو اور یہاں سے جاؤ اور راجہ طاہر کی تختہ الٹ کے اس کو ریزہ ریزہ کر ڈالو. مسلمان لڑکیوں سے زنا کرتا ہے. وہاں سے بغداد سے محمد بن قاسم نے اونٹوں پہ سفر کیا. ہوائی جہاز نہیں تھے کہ شام کو پہنچ گیا، یا کاریں تھیں یا گاڑیاں تھیں، اونٹوں کا سفر کیا. اسی لیے آپ کے ملک میں جہاں جہاں محمد بن قاسم گزرتا گیا وہاں کھجوروں کے درخت ہیں. چونکہ وہ کھجوریں کھاتے تھے، گٹھلیاں پھینکتے گئے، تو وہاں وہ کھجوریں ہوتی گئیں. تو سندھ کو باب الاسلام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں محمد بن قاسم داخل ہوا اور اپنی جرأت سے اور ہمت سے اس نے راجہ طاہر کو شکست دی.